الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، مسلمان کی اصل پہچان عبادت کے ساتھ دنیا کمانی ہے، نہ کہ دنیا کے ساتھ عبادت۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ آدمی دنیا چھوڑ دے، اور نہ ہی یہ کہ عبادت چھوڑ کر صرف دنیا میں لگ جائے۔ مسلمان وہ ہے جو دنیا بھی کمائے مگر اللہ کو نہ بھولے۔ ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی، سورہ قصص کی یہ آیت ہے۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں آخرت تلاش کرو، اور دنیا میں اپنا حصہ بھی نہ بھولو۔ یعنی دنیا بھی ہو مگر آخرت مقدم رہو، آگے رہے۔ کاروبار اگر حلال ہو تو خود عبادت ہے۔ اگر آدمی حلال کمائے، دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے، سود سے بچے، تو اس کی محنت بھی عبادت بن جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ حلال روزی کمانا فرض عبادت کے بعد ایک اہم فریضہ ہے۔ یعنی حلال کمائی دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ لیکن نماز سب سے بڑی عبادت ہے، کاروبار سے بھی زیادہ ضروری عبادت ہے۔ سب سے پہلا حق تو نماز کا بنتا ہے۔ کئی لوگ تجارت میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ نماز میں غفلت ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بیان فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ کے ساتھ فرض ہے۔ یعنی نماز وقت پر پڑھنا لازم ہے، فارغ ہو کر نہیں۔ اور دنیا کے اندر کتنے تاجر ایسے ہیں، اللہ کے نیک بندے تجارت بھی کرتے ہیں مگر اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ وہ لوگ تجارت اور خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں کرتی، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ تجارت ہو مگر نماز، ذکر، زکوٰۃ نہ چھوٹے۔ اگر عبادت میں غفلت ہوگی تو کاروبار بھی نقصان ہو جائے گا۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نماز کے لیے دکان بند کر دو تو میرے لیے دکان کا نقصان ہو جائے گا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نماز چھوڑنے سے برکت اٹھ جاتی ہے اور رزق کم ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی رزق صرف محنت سے نہیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے بڑھتا ہے۔ اگر ہمارے اندر وقت کی پابندی ہو تو تجارت بھی سنورے گی اور دین بھی سنورے گا۔ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دن کا نظام ایسا بنائے، فجر کے بعد کچھ وقت ذکر، تلاوت، کاروبار میں مشغول، ظہر وقت پر، عصر وقت پر، مغرب وقت پر، عشاء وقت پر، یہی زندگی کا صحیح نظام ہے۔ بخاری شریف کے اندر امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ الصلاۃ علی وقتها، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل نماز کو وقت پر پڑھنا ہے۔ جھوٹ، دھوکہ، ملاوٹ سے اپنے آپ کو بچایا کرو۔ عبادت صرف مسجد میں نہیں بلکہ دکان پر بھی ہوتی ہے، اور سچا تاجر وہ ہے جو جھوٹ نہ بولے، جھوٹی قسم نہ کھائے، ملاوٹ نہ کرے، ناپ تول میں کمی نہ کرے، خریدنے والوں کو دھوکہ نہ دے اور وعدہ کو پورا کرے۔ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا اور امانت دار تاجر قیامت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کاروبار میں زکوٰۃ اور صدقہ مال کو پاک کرتا ہے۔ بعض لوگ مال بڑھاتے رہتے ہیں مگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یہ بہت بڑا گناہ اور مال کی تباہی کا سبب ہے۔ سورہ توبہ کی یہ آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مال سے صدقہ لے لیجئے جو ان کے مال کو پاک کرے اور بڑھائے، یعنی زکوٰۃ، صدقہ مال کو پاک اور بابرکت بناتے ہیں۔ اگر نماز کے لیے گاہک چلا بھی جائے، یعنی خریدنے والا چلا بھی جائے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، جو اللہ کے لیے چھوڑے اللہ اسے بہتر سے بہتر عطا کرتا ہے۔ انک لن تدع شیئا للہ الا ابدلک اللہ خیرا منہ، تم اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑو گے تو اللہ اس کے بدلے بہتر سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، کاروبار کرنا اسلام میں منع نہیں ہے بلکہ حلال کمائی عبادت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نماز نہ چھوٹے، حرام سے بچے، جھوٹ، دھوکہ، سود سے بچا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، ذکر و تلاوت کا معمول رکھے، تب اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت بھی دیں گے اور آخرت میں کامیابی بھی۔ یاد رکھیے، دنیا ہاتھ میں ہونی چاہیے، دل میں نہیں۔ کاروبار ہو مگر اللہ کی یاد کے ساتھ، نماز کے ساتھ تجارت ہوگی تو رزق میں برکت بھی ہوگی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین اسلام کی ہر بات کو علماء حق کی طرف رجوع ہو کر جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔